बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत के बाहर हम मौजूद हैं। थोड़ी ही देर पहले एक बड़े अहम केस की समाअत हुई है जिसका डायरेक्टली ताल्लुक़ जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के साथ है। सोशल मीडिया रूल्स जो फ्रेम करने से मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तकरीबन 1 से 1.5 साल कबल एक ऑर्डर किया था कि जो पीका 2016 है उसके तहत रूल्स फ्रेम होने हैं। ये पीटीए रूल्स फ्रेम करे, उनकी मंजूरी ले और उन पर अमल दरामद करवाए। गुज़श्ता समाअत पर अदालत को ये बताया गया था कि रूल्स फ्रेम होने के बाद मंजूरी भी हो चुकी और गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और उनकी कॉपी अदालत ने कहा था कि जो मुतलका वकला हैं, पटिशनर्स के वकला हैं, उनको भी फराहम की जाए। तफसीलात में जाने से कबल मैं आपको तारफ़ करा दूं, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खावर, एडवोकेट हैं लाहौर से। इन्होंने जो टिकटॉक पर पाबंदी लगी थी, जो पटिशनर हैं उनकी जानिब से पेश हुए थे और उसके बाद फिर सोशल मीडिया रूल्स जो हैं उन पर भी ये अदालत को असिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो हमारे पास मेहमान हैं आज पेश हुए हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के आबिद साकी साहब, जो अमाइकस हैं इस केस में सोशल मीडिया रूल्स के। उनकी तरफ से मोहम्मद उस्मान वड़ाइश साहब पेश हुए हैं, कोर्ट को असिस्ट भी किया है। हम इनसे पूछेंगे कि जो बतौर अमाइकस आबिद साकी साहब ने सोशल मीडिया जो रूल्स गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं उन पर क्या एतराज़ात उठाए हैं, और उसामा खावर साहब से पूछेंगे कि कौन से चीदा पॉइंट्स हैं और क्या अहम ऑब्जर्वेशंस अदालत ने आज दी हैं। एक चीज़ मैं आपको बताकर पहला सवाल जो है उसामा खावर साहब से करूँगा कि अदालत ने पीटीए के जो वकला थे उनको रोक दिया है कि वो किसी ऐसे मुल्क की आइंदा मिसाल ना दें जहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको दबाया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि पीटीए के वकला को ये कहा गया है कि आपने जो रूल्स फ्रेम किए हैं उनमें आर्टिकल 19 और 19A इनको अपने मद्देनज़र रख कर आइंदा समाअत पर अदालत को असिस्ट करना है ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इससे मुतसादम आ रही हो, जिसमें तासुर जाए कि शायद जो फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है। सबसे पहले उसामा साहब ये बताएं कि आज अदालत ने क्या अहम ऑब्जर्वेशन दी। आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया रूल्स पर कौन से अहम पॉइंट्स था कि जिससे ये समझ आती है कि शायद कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी हुकूमत को, या वो सोचेंगे कि इसमें कुछ गलती हुई है? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आज की प्रोसीडिंग्स में पीटीए ने रूल्स जो हैं जो उन्होंने फ्रेम किए हैं सेक्शन 37 पीका के कानून के तहत वो अदालत में पेश किया। तो जब अदालत ने पॉइंट आउट किया कि इन रूल्स के अंदर कई तरह के सुकम हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल में जो आपको अभी उनके नुमाइंदे बताएंगे उन्होंने भी कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की कि ये रूल्स प्राइमा फेशिए ये डिस्करेज करते हैं किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म को, और क्रिटिसिज्म स्टेट की नहीं सिर्फ बल्कि गवर्नमेंट ऑफ द डे की। दैट मीन्स के एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म को क्रिमिनलाइज करते हैं, ऑफेंस बनाते हैं ये रूल्स। तो उसके मुतालिक पीटीए ने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ये चीज़ें देखें, ये हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में भी ये चीज़ें हो रही हैं और इसी तरह। तो उस पर अदालत का ये कहना था कि हमारे एक फंडामेंटल्स की अपनी एक इंटरप्रिटेशन है फंडामेंटल राइट्स की, लेकिन उससे अहम बात यह है कि हमें ऐसे ममालिक को फॉलो करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो जो दबाया जा रहा है, उनके ऊपर कदगनें लगाई जा रही हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अदालत ने ये कहा कि देखें, सबसे अहम जो अकाउंटेबिलिटी की फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन की रसाई, लोगों के पास इंफॉर्मेशन का होना, और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे जो लोग हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में एक डेमोक्रेसी के अंदर वो अपने फ़ैसले करते हैं और वो क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को। तो पीटीए को तो अदालत ने ये कहा कि इन जो क्रिटिसिज्म है उसको इनकरेज करना चाहिए, और यही मैंडेट है हमारे आइन का और आइनी हकूक़ का। और पीटीए ऑन दी अदर हैंड वो हर तरह की क्रिटिसिज्म को, डिसेंट को वो मज़ल करना चाह रही है, और अदालत ने एक पॉइंट पे ये भी कहा कि ये एक ब्रॉडर माइंडसेट को रिफ़्लेक्ट करता है। जी वड़ाइश साहब, ये बताइएगा कि
عدالت نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی اے نے جو پاکستان بار کونسل ہے عابد ثاقب صاحب جو ایز اے امائکس مقرر کیے گئے تھے، تو ان کو یہ بھی پی ٹی اے کو کہا کہ آپ ان کو ایک عدالتی معاون یا ایک فریق کے طور پر نہ لیں، یہ ایک ریپریزنٹیٹیو باڈی ہے وکلا کی، اس کے طور پر بھی لیں، تو جو اعتراضات آئے ہیں ان کو آپ نے ایڈریس بھی کرنا ہے. تو وہ اعتراضات بیسیکلی ہیں کیا؟ شکریہ بہت بہت. اس میں پاکستان بار کونسل کو جو اسامہ صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی ٹک ٹاک کی بندش کے حوالے سے، اس میں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کو امائکس اپوائنٹ کیا گیا تھا. تو اس میں ہم نے ایک بریف سبمٹ کیا ہے جس میں ہم نے بتایا ہے کہ یہ جو رولز فریم کیے گئے ہیں یہ پیکا کی پروویژنز کو جمپ کرتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو جمپ کرتے ہیں، اور اس میں سیورل ایسی چیزیں ہیں جو جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیز رولز آر انشورنگ دا کانفیڈینشیلٹی آف دی کمپلیننٹ، جو کہ ونس اگین از اے وائلیشن آف دی فنڈامنٹل رائٹس. اس کے علاوہ انہوں نے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں ایسی پاورز جو کہ رولز آر بیسیکلی ٹو بریکٹ دی پروویژن اینڈ سیکشنز آف دی ایکٹس، لیکن ان رولز کے تحت ایک ایکسٹرا پاورز پی ٹی اے کو دے دی گئی ہیں جس میں وہ پروسیکیوٹ کرنے کی جو انہینسڈ پاورز ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں. اس کے علاوہ رولز جو ہیں وہ پینلٹی کو انہینس کر رہے ہیں. رولز کا کام ہوتا ہے پروسیجر لیٹ ڈاؤن کرنا، نہ کہ جو ایکٹ میں آلریڈی پروویژنز موجود ہیں ان کو انہینس کرنا. اس کے علاوہ جو اگر ایڈیشنل ریسٹرکشنز بھی لائی جانی چاہیے تو تھرو ایکٹ لائی جانی چاہیے، ناٹ تھرو رولز. رولز بیسیکلی ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ہم نے ان چیزوں کو کورٹ میں ہائی لائٹ کیا ہے، اور آنریبل جج صاحب نے اس میں پی ٹی اے کو بڑا کلیئرلی اس میں انہیں ڈائریکشنز دی ہیں، آبزرویشن پاس کی ہیں کہ وہ جو رولز انہوں نے نوٹیفائی کیے ہیں جو گزٹ میں آئے ہیں ان کو ری لک کریں، ان میں ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کو انیشیٹ کریں، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں بٹھائیں اور ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے دین اگین رولز کو فریم کر کے اور کورٹ میں پیش کیا جائے. جی وڑائی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک چیز حیدر امتیاز صاحب سینئر لائر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، عوامی ورکر پارٹی کی جو پٹیشن تھی اس میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں، تو اس میں جو رول فریم کروانے میں جو آرڈر ہوا تھا اس سے متعلق، اور ایک چیز آپ مجھے یہ بتائیں گے سر کہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن میں جو رولز جو پبلش ہوئے ہیں اس میں بھی ایک سکم کی نشاندہی کی ہے عدالت نے، اس سے متعلق تھوڑا سا بتائیے گا. جی اس میں یہ جو عوامی ورکرز پارٹی کی پٹیشن تھی اس میں مین ایشو یہی تھا کہ ویب سائٹ بلاک ہوئی تھی عوامی ورکرز پارٹی کی، اور پی ٹی اے نے جو پاورز ایکسرسائز کی تھی اس کے بارے میں کورٹ نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ یہ پاورز ایک ایلیگل اور ان کانسٹیٹیوشنل مینر میں ایکسرسائز کی گئی ہیں، کیونکہ اس میں نہ تو افیکٹڈ پارٹی کو نوٹس دیا گیا اور نہ ہی اس میں کوئی ہیئرنگ گرانٹ کی گئی، اور سب سے امپورٹنٹلی کہ سیکشن 37 جس کے تحت پی ٹی اے اپنی پاورز ایکسرسائز کرتی ہے آف ریموول اینڈ بلاکنگ آف آن لائن کانٹینٹ، جس پروویژن کے تحت ان کو یہ پاورز گرانٹ کی گئی ہیں، اس کے سب سیکشن 2 میں یہ پرووائڈ کیا گیا کہ پی ٹی اے اپنی ان پاورز کو ریگولیٹ کرے گی تھرو فریمنگ آف رولز. اور ان رولز کا مقصد بیسیکلی انہوں نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ ٹو پرووائڈ سیف گارڈ میکانزمس، ٹرانسپیرنٹ پروسیس اینڈ ادر ڈیو پروسیس ریکوائرمنٹس ہیو ٹو بی فلفلڈ. یہ ایک رولز کے ذریعے پورا ایک فریم ورک جو ہے پی ٹی اے نے کریٹ کرنا تھا. گزٹ نوٹیفیکیشن میں جو ایک جی اچھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رولز جو ہے نا وہ اس ججمنٹ کے آنے کے باوجود اس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے رولز نہیں بنائے، اس کے بغیر آپ جو ہے وہ پاورز ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو اب آپ رولز بنائیں. رولز انہوں نے ابھی تک نہیں بنائے. ہم نے اس کو پھر کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی اور چیلنج کر دیا اس پوائنٹ پہ کہ جی ان کے کنڈکٹ کو کہ جی یہ اب ججمنٹ کی میں جو موجود ڈائریکشن ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور یہ کیونکہ رولز انہوں نے ابھی تک فریم نہیں کیا. اب رولز کی کاپی یہ لے آئے ہیں
اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کمپلائی کر دیا ہے کورٹ کی ڈائریکشن کو. جب جج صاحب نے رولز کی کاپی دیکھی جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے اس کی, تو انہوں نے دیکھ کے یہ کہا کہ جی اس کے اندر تو پرائما فیشائے بہت سی پروویژنز ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی جو ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ متصادم ہیں. بلکہ انٹرسٹنگلی ایک پروویژن انہوں نے پڑھی جو کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ سیکشن 124A آف پاکستان پینل کوڈ سیڈیشن سے ریلیٹڈ جو ہے اس کی لینگویج اٹھا کے یہاں پہ ڈال دی. اور یہ وہ پروویژن ہے جس کے بارے میں یہی کورٹ, یہی جج صاحب ایک اور ججمنٹ کے اندر عمار راشد ورسز اسٹیٹ میں آبزرویشن دے چکے ہیں کہ ایک کلونیل لا ہے اور اس کا آج کل کے ماڈرن کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر اس طرح کے لاز کی کوئی اجازت یا کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں موجود. تو لہٰذا انہوں نے کلونیل ایرا لاز کو جو ہے نا وہ بھی انکارپوریٹ کر دیا رولز کے. تو جج صاحب نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو اس میں کریکشنز کر دی ہیں. اور پھر انہوں نے وہ جو ایک کریکٹڈ ورژن دکھایا اس میں انہوں نے جو ہے وہ لینگویج نکالی ہوئی تھی. تو لہٰذا یہ بھی کنفیوژن ہے کہ ابھی ایگزیکٹلی کون سے رولز ہیں جو کہ ان فیلڈ ہیں, کیونکہ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ انہوں نے اپلوڈ کی اپنی ویب سائٹ پہ, لیکن اس کے کچھ دن بعد جب کرٹیسزم آئی تو وہ گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ سے ہٹا کے ایک سادہ سی کاپی جو ہے نا جس میں وہی SRO نمبر وہی ڈیٹ ہے لیکن کانٹینٹ ڈفرینٹ ہے. تو اب یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کون سے رولز ہیں. تو جس طرح پاکستان بار کونسل نے آبجیکشن ریز کی ہے اور کورٹ کی طرف سے بھی کچھ آبجیکشنز آ گئی ہیں, تو اب ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ریکنسیڈر کریں ان رولز کو اور یہ بتائیں کہ فائنل ورژن پھر آپ کا کیا ہے. جی اسامہ صاحب, جوڈیشری کے حوالے سے کیا کہا ہے عدالت نے؟ عدالت نے یہ بات ایمفیسائز کرتے ہوئے کہ فریڈم جو کرٹیسزم ہے ایک ڈیموکریسی میں وہ کتنی اہم ہے اس کے بارے میں عدالت نے یہ کہا کہ جو جوڈیشری اٹ سیلف ہے وہ امیون نہیں ہے کرٹیسزم کے. عدالت نے یہ کہا کہ جب ایک دفعہ ججمنٹ ڈیلیور ہو جاتی ہے تو وہ ایک پبلک ڈومین میں چلی جاتی ہے اور یہ عوام کا اور شہریوں کا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر ان گڈ فیتھ کرٹیسزم کر سکیں, سوائے ان واقعات کے اگر کوئی مقدمہ چل رہا ہو تو وہاں پہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہو. تو یہ بات عدالت نے اس کانٹیکس میں کہی کہ اگر جوڈیشری جیسا ادارہ جو ابو پارٹیزان پالیٹکس ہے اگر اس کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ ویلڈ ہے اور آرٹیکل 19 اور 19A کے تحت اس کی اجازت ہے, تو یہ حکومت اور حکومتی ادارے یا کوئی اور انسٹیٹیوشنز ان کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ کس طرح اس کو آؤٹ لا کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ناظرین 3 پوائنٹس پہ آئندہ اسسٹنس دینی ہے PTI کے وکیل نے. ایک کہ سوشل میڈیا رولز آرٹیکل 19 اور 19A سے کہیں متصادم تو نہیں ہے. پاکستان بار کونسل کے جو اعتراضات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ان تمام پر آئندہ جو سماعت ہوگی وہ بڑی اہم ہوگی. امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں. بہت شکریہ.